اللہ تعالیٰ نے اب یہ تین طریقے ہو گئے، پہلا آدم علیہ السلام، دوسرا اما ہوا ان کی پسلی سے پیدا ہوئی، تیسرا ان سے نسل چلی۔ اب نسل کیسے چلی؟ اب یہ فطری طریقہ ہے جو قیامت تک رہے گا، دوبارہ نہ آدم علیہ السلام نے پیدا ہونا ہے نہ اما ہوا نے ان کی پسلی سے پیدا ہونا۔ یہ دو طریقے اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھا چکے تھے، یہ دوبارہ نہیں ہوں گی۔ اب فطری طریقہ جوڑا بنا دیا اللہ نے ان کا، ہر چیز کا اللہ نے جوڑا بنایا، صرف انسان کا نہیں ہے، صرف جانداروں کا جانوروں کا نہیں ہے۔ زمین ہے تو آسمان ہے، مشرق ہے تو مغرب ہے، جنوب ہے تو شمال ہے، دن ہے تو رات ہے، چاند ہے تو سورج ہے، سیاہ ہے تو سفید، ہر چیز دو ہیں، واحد صرف اللہ کی ذات ہے، ہر چیز دو ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، فرما دیا کہ ہم نے تمہیں کیسا پیدا کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، سلالہ خلاصہ جوہر، من طین مٹی کے جوہر سے پیدا کیا۔ مٹی کے جوہر کیسے ہوگا کہ انسان جو رزق، پوشاک، سونا، چاندی، یورینیم، پلاٹینیم، انسان کا کپڑا، جوتی، گندم، وہ مٹی سے پیدا ہوتی ہے، وہ انسان کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اندر میٹابولزم کا نظام رکھ دیا، فلٹریشن کا، جو غذا فاضل ہوتی ہے وہ خارج ہو جاتی ہے، اور جو اچھی غذا جسم کو چاہیے ہوتی ہے وہ خون بن جاتا ہے۔ تو ایک بات مشہور ہے کہ 100 لقمے کھائیں تو 1 قطرہ خون کا بنتا ہے۔ ہر چیز انسان کی مٹی سے پیدا کی اللہ نے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے تمہارا پیدا کیا تمہیں ایک نطفے سے، اس کو قرار کی جگہ شکم مادر میں، رحم مادر میں ٹھہرا دیا۔ تو 100 قطرے خون کے ہوں تو 1 قطرہ جو ہے وہ جوہر کا بنتا ہے، جس سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے۔ یہ ہے مٹی کا خلاصہ، سلالہ۔ اس میں ٹھہرا دیا ہم نے، شکم مادر میں وہ ٹھہرا رہتا ہے۔ اب کیا کرتے ہیں ہم پھر اس کو؟ ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر ہم اس کی بنا دیتے ہیں لوتھڑا، لوتھڑے کی شکل اختیار کر جاتا ہے، آٹومیٹک یہ پروسیس چلتا ہے، کوئی مزدوروں کی کاروگری کو ضرورت نہیں ہوتی اندر۔ ثم خلقنا النطفۃ علقہ فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر ہم اس کو بوٹی کی شکل دے دیتے ہیں۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس بوٹی کے اندر ہڈیاں بن جاتی ہیں، نقش و نگار، ہاتھ، پاؤں، کان، ناک، یہ نقش و نگار بن جاتے ہیں سارے، وہ پروسیس میں چلتا ہے۔ فکسونا العظام لحما، پھر ہم اس کے اوپر گوشت چڑھا دیتے ہیں، ہڈیوں کے اوپر، ڈھانچے کے اوپر۔ اب یہ پروسیس جو ہوتا ہے یہ 40 دن کے 7 دورانیے ہوتے ہیں۔ 5.5 ماہ میں 5ویں دورانیے میں روح آ جاتی ہے جسم میں۔ 7 دورانیے 40 دن کے، ان کو جمع کرو تو 7 چوک 28، 280 دن، 280 دن کو تقسیم کرو، 9 ماہ 10 دن، یہ پروسیس چلتا ہے اسی طرح۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ثم انشأناہ خلقا آخر، یہ ہماری کاریگری کی انتہا ہے، تخلیق کی انتہا ہے۔ کوئی دنیا میں کاریگر ایسا نہیں ہے، آپ کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ پیپسی کا 1 قطرہ ڈالیں تو ادھر سے کریٹ نکل آئے پیپسی کا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جتنی چیز بنائیں گے اتنی بنے گی، جیسی بنائیں گے ویسی بنے گی۔ اور ایک اور بات جو ہے انسانوں میں اللہ تعالیٰ میں فرق ہے، وہ کہتے ہیں ریئلٹی از ناٹ ایکویلٹی۔ ریئلٹی، اللہ کی بنی ہوئی چیز ایک چیز دوسرے سے مختلف ہوگی، ایک جیسی نہیں ہوگی کبھی۔ دنیا میں 10 کروڑ انسان ہیں، ان کی آئی شیڈ ایک جیسا نہیں ہے، انگوٹھے کے نشان ایک جیسے نہیں ہیں۔ کوئی ایسا کاریگر نہیں ہے کہ بنا کے دکھا دے گا، ہر چیز کتنی بنائے گا، 10 20 30 50 100، آخر اس کی انتہا ہو جائے گی، کاریگری ختم ہو جائے گی۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، یہ ہماری تخلیق کی انتہا، انسان کو جو بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہمارا شاہکار انسان ہے، عقل سلیم ہم نے اسی کو دی، قلب سلیم اسی کو دیا۔ فتبارک اللہ، برکت والا ہے اللہ، احسن الخالقین، جو بہترین خالق ہے، خالقوں کا خالق ہے۔ اگر کسی نے ایٹم بم بنایا تو اس کو کس نے بنایا؟ اس کو اللہ نے بنایا۔ جس نے جو چیز بنائی اس کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ یہ ہے خالقوں کا خالق۔